کیا تعریف کروں میں اس ہستی کی جس کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحابزادیوں سے ہوا ہو۔ میں بات کر رہا ہوں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عثمان کی داستان کو جانیں گے۔ دوستو، حضرت عثمان کا شمار بنو امیہ کے معظم میں ہوتا تھا۔ آپ کا شمار ان قریش کے لوگوں میں ہوا کرتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے اپنے خاندان کے پیش تجارت کو اپنا روزگار بنایا۔ آپ اپنے تجارت کا سامان لے کر دیگر ممالک کا سفر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی بنا پر اپنی شہرت رکھتے تھے، اس لیے غنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال اور اسباب مسلمان اور اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی نیک عادت سے ہی متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صحابزادیوں کا نکاح ایک کے بعد دوسرا آپ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اسلام کی ترقی کے لیے خدمت انجام دی۔ آپ کا زمانہ خلافت تقریباً 12 برس تک رہا اور آپ کی خلافت میں دین اسلام کی سرحدیں ہند تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت عثمان کی خلافت کا دور تھا جب عبداللہ ابن سبا جو ایک یمن کا یہودی تھا مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر اسلام میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی شخص نہیں تھا، جو کہ غلط ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہ شخص موجود تھا تاریخ میں، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 40 ساتھیوں کے ساتھ اسے زندہ جلا دیا تھا۔ کیوں جلایا تھا وہ آپ کو اس ویڈیو میں آگے پتہ چلے گا۔ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کو ایسا پیش کر دیا گیا ہے کہ لگتا ہے حضرت عثمان کی خلافت پوری فتنوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی اور اس 12 سال میں اسی شان سے خلافت کی جیسے حضرت عمر کی شان تھی اور کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، یہاں تک کہ فتوحات کا دور بڑھتا ہی گیا۔ عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان کے آخری وقت میں یہ شخص آیا۔ اس نے پرانی دشمنی کو بڑھاوا دیا۔ 2 قبائل بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو دشمنی تھی، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے اور حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی خدا ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ حضرت عثمان کے وقت کے جو گورنر تھے ان کے بارے میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان اپنے عزیزوں کو ہی گورنر بنا رہے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن سبا کی سازش بڑھنے لگی۔ تمام صحابہ حضرت عثمان سے کہنے لگے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا سر کچل دیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا، یہ الزام جھوٹا ہے، دیکھو میں نے یہ نہیں کیا۔ حضرت علی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزام تھے اور جتنے الزام لگانے والے تھے ان کا پردہ فاش کیا اور کہا کہ تم سب جھوٹے ہو۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ شام سے حضرت معاویہ کا پیغام آ رہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دو، یہاں سے میں فوج بھیجوں گا۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم اسے اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا پہرا دینے کے لیے، لیکن دشمن گھر کے پیچھے سے گھس کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس طرح عظیم خلیفہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو بلایا اور کہا کہ توبہ کر لو، تم نے مجھے خدا بتایا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں کروں گا، تو حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ تو عبداللہ ابن سبا کہنے لگا، آپ خدا ہیں اور آپ ہماری آزمائش لے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس کے 40 ساتھیوں کے ساتھ زندہ جلا دیا۔ آج کا یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے، جلدی ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔